اب آپ یہ مولانا فضل رحمان کی بات کرتے ہیں جو کتے کی طرح منہ کھول کے روزانہ افغانستان پہ جہاد کے فتوے دیتا ہے. ہمیں فرق نہیں پڑتا، آپ لوگوں کا کام ہے، یہ آپ کے باپ داداؤں کا کام ہے. تم لوگ تو ابھی مشہور ہو گئے ہو جہادیوں کے نام سے. میں یہ پوچھتا ہوں اسپیشلی مولانا فضل رحمان بغیرت سے پوچھتا ہوں کہ یہ 30-40 سال سے جو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، جو میری زندگی ہے، میں پیدا ہوا، میں بچہ تھا، میں جوان ہوا، اور اب میں بوڑھا ہونے کو جا رہا ہوں، میں تجھے دیکھ رہا ہوں تو ایک ہی بار سکرین پہ ایک ہی بات کرتا رہتا ہے، جہاد ہے، جہاد ہے، جہاد ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا فضلو ڈیزل کہ اس جہاد میں تیری فیملی کا ایک بھی بندہ نہیں مرتا بھائی. 30 سال ہو گئے، اور اس 30 سال کے اندر جو مجھے عقل آئی ہے اس میں سے 20-22 سال تو ہوئے ہیں. اس 20-22 سال کے اندر میں نے تیری فیملی کا ایک بھی بندہ نہیں دیکھا جس نے جہاد میں اپنی جان گنوائی ہو. کشمیر ہو، افغانستان ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی ایریا ہو، تیری فیملی کا کوئی بھی بندہ نہیں مرتا. سب لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں، سب کے اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں، حلوے کھا رہے ہیں بائی فری کے، مزے اڑا رہے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، ایئر کنڈیشن، بڑے بڑے بنگلوز میں رہتے ہیں. لیکن دوسرے کے بچوں کو چوتیا بنانا اللہ اکبر کا نام دے کر اور نعرہ تکبیر کا غلط استعمال کر کر تو انہیں لڑوانے کے لیے بیچتا ہے، لیکن تو خود نہیں جاتا. ایک بات بتاؤ یار، ایک بات بتاؤ، ایسا کبھی ہوتا ہے کہ لیڈر کی موت گیدڑ کی طرح بستر پہ ہو جائے اور وہ بات شہادت کی میدان جنگ کی کریں کہ بھائی مرنا ہے تو میدان جنگ میں مرنا ہے، نہیں تو نہیں مرنا ہے، شہادت لینی ہے. تو شہادت اسے تھوڑی کہتے ہیں کہ تو گیدڑ کی طرح بستر میں ہی مرے گا. تو کب نکلے گا میدان کو؟ تو اپنے بچے کب بھیجے گا افغانستان کو؟ ہم نہیں کہتے، یہ تمہارا بہت پرانا کام ہے، ہمارے بولنے سے تم لوگ اسے بند نہیں کرو گے، مجھے پتا ہے. تو اور بھیجے گا اور بھیجے گا. لیکن میں کہتا ہوں تو اپنی فیملی کے جوانوں کو بھیج. تیری فیملی میں تقریباً 22 لڑکے ہیں جو جوان، اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہیں. مولانا فضل رحمان کی فیملی میں 22 جوان لڑکے ہیں خالی. اس 22 جوان لڑکوں کے بچے تک جوان ہوتے جا رہے ہیں، لیکن کوئی نہیں آ رہا. تو بھیجنا یار، ان کو کشمیر بھیج، ان کو افغانستان بھیج. تو 1-2 جنازے اپنے گھر کے اٹھا اپنے کندھوں پہ کہ بندہ بولے کہ تو یار واقعی میں یہ جہاد ہے. اور اگر تو گھر میں بیٹھ کے اپنے جوانوں کو، اپنی فیملی کے لڑکوں کو بڑی اچھی زندگیاں میسر کر رہا ہے، ان کو اچھے کالج یونیورسٹیوں میں پڑھا رہا ہے، اور دوسرے غریب کے بچوں کو تو بیچ کر مروا رہا ہے، تو مولوی نہیں منافق ہے، تو مولوی نہیں بغیرت ہے، تو ابو جہل کی اولاد ہے، تو نمرود کی اولاد ہے، تو لوط علیہ السلام کی قوم ہے جو لڑکے لڑکے پہ چھڑتے تھے، تو اس کی قوم میں سے بچا ہوا ہے. ٹک 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 اس کا بچہ جوان ہوتا ہے تو وہ اسے کرکٹ اکیڈمی میں داخل کرواتا ہے کہ آپ بیٹے کرکٹ کھیلنا سیکھ لے. ایک بندہ سنگر ہوتا ہے، گانے گاتا ہے، اس کا بچہ بھی سنگر بنتا ہے. ایک بندہ ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کا بچہ بھی ڈاکٹر بنتا ہے. ایک بندہ پائلٹ ہوتا ہے تو اس کا بچہ بھی پائلٹ بنتا ہے. اسی طرح پولیس، ٹریفک، کوئی بھی فیلڈ دنیا کے اندر لے لو. لیکن تو جہادی ہے لیکن تیرا بچہ جہادی نہیں ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا. چلو مان لیا، لوگ کہتے ہیں کہ بچہ کبھی کبھار باپ پہ نہیں جاتا. مان لیا تیرا بچہ تجھ پہ نہیں گیا، تیرا بتیجا تو گیا ہوگا، تیرا چاچا کا لڑکا تو گیا ہوگا، تیری بیٹی کا بیٹا تو گیا ہوگا، تیرا نواسا تو گیا ہوگا. تیرے خاندان میں سے کوئی بھی نہیں جہادی یار، صرف نام کی جہادی ہو. یہ کیسی بات ہے؟ کیسی عوام کو پاگل بناتے ہو؟ یہ جو مولوی ہیں جو جہاد کی باتیں کرتے ہیں، اس پوائنٹ کو ذرا غور سے سنیے دوستو. ان کے پاؤں دبانے کے لیے 20-20 لڑکے ہوتے ہیں. یہ ان کے اپنی فیملی کے نہیں ہوتے، یہ غریب کے بچے ہوتے ہیں. ایک تو غریبوں میں ایک بہت گندی عادت ہے، رات کو ٹانگے اٹھا کے پورا گھسیڑ دیتے ہیں، 20-20 پیدا کر کے پھر اس کو سنبھال نہیں پاتے، تو پھر سنبھالنے کے لیے ان کو کوئی جگہ چاہیے ہوتی ہے. سرکار کی طرف سے کوئی ایسی جگہ ہے نہیں، جیسے کہ آؤٹ آف کنٹریز، ایشیا کے آؤٹ آف کنٹریز میں ہے کہ گورنمنٹ ان کی دیکھ بھال کرے، ان کو پیسہ بھی دے، ان کو اولپیئر بھی دے، ان کی تعلیم بھی فری ہو، ان کو اچھا خاصا جوان ڈاکٹر، پائلٹ، آرمی کا جوان کچھ بھی بنا کے ان کے حوالے کرے. لیکن وہاں تو ایسا کچھ نہیں ہے. ایک مدرسہ ہی ہے
تو بھائی وہ غریب جو رات کو ہر رات کو جو اب غریب کیوں اتنا یہ کام زیادہ کرتا ہے؟ کیونکہ غریب کے پاس کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے، کوئی کام کرنے کا طریقہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، غریب ہے، مل گئی روٹی تو مل گئی، نہیں تو باڑ میں جائے، پورا دن گھر پہ رہتا ہے، رات کو بھائی ٹپا ٹپ سال میں 30 نکالتا ہے۔ اب وہ 30 کو سنبھالے گا کیسے؟ چل بھائی مدرسے میں ڈال روٹی فری ہے بھائی، اتنی وہ بھی لوگوں سے مانگی ہوئی دال، گھروں پہ گھوم گھوم کے بھائی دال دے دو، روٹی دے دو، مدرسوں میں لے کے جانا ہے، بچے پڑھتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ یہ وہاں پہ کیا کرتے ہیں، تو بھیک مانگ کر وہ دال پہ رات کو پتیلے میں سب کو کھلایا جاتا ہے، تو پھر ان بچوں کو بنایا جاتا ہے جہادی۔ جب تک وہ جہاد کے لیے کھڑے نہیں ہوتے اس سے پہلے ان سے ٹانگیں دبواتے ہیں، اپنی چھڈیاں دلواتے ہیں یہ مولوی لوگ۔ ان کی بیویاں بھی بڑے آرام سے گھر میں ہوتی ہے، بڑی آرام سے ہوتی ہے، یہ اپنی پینٹ اور شلوار کے نیچے جو چھڈی ہے یہ بھی اس مدرسے کے بچے سے ہی دلواتے ہیں، چل بیٹا میری چھڈی دھو، تو چھڈی دھونے کا کام۔ اور یہ اس میں سے میں ایک بات جھوٹ نہیں بول رہا، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، ان کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ دیکھیں، ہر مولوی کے پاؤں کے نیچے ایک بندہ تین چار چار بندے بیٹھے ہیں، اس کے ٹانگیں دبا رہے ہیں۔ بھائی کیوں دبا رہا ہے؟ کیوں دبا رہا ہے؟ کہ یہ بوسڑی کا کیا آسمان سے گرا ہے کیا؟ یہ بھی تو مٹی کا بنا ہے، یہ بھی تو انسان ہے، تو بھی انسان ہے، تو بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، اس کا پیٹ بھی گوبر سے بھرا ہوا ہے، تیرا بھی بھرا ہوا ہے، کیا اس کے پیٹ میں سے کیا سونا نکلتا ہے جو تو اس کے پاؤں دبا رہا ہے؟ کیوں دبا رہا ہے؟ کیوں دبا رہا ہے؟ پیسے دیتا ہے، پیسہ تو کہیں پہ بھی کام مزدوری کر لے، پیسے تجھے دے گا، تجھ سے اپنی چھڈی کون دلوائے گا؟ اپنے پاؤں تیرے سے کون دبائے گا کہ تو میرا پاؤں دبا؟ یا پھر تو صاف بول کہ تو کتا ہے، اگر کتا ہے تو پھر دھوبی کا کتا رہے، پھر پاؤں دباتے جا، زندگی بھر پاؤں دباتے جا۔ تو یہ بڑی عام سی بات ہے، یہ جب انسان بیٹھ کے سوچتا ہے نا تو دماغ بڑا کھل جاتا ہے، تو پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود میں ہی ایک پڑھا لکھا انسان بن جاتا ہے اگر انسان کے پاس ذہن ہو۔ بڑی عجیب بات ہے، میں بچہ تھا، میرا باپ جوان تھا، لسن ٹو می، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ۔ میں بچہ تھا، میرا باپ جوان تھا، فور ایگزامپل بتا رہا ہوں، میں چھوٹا سا بچہ تھا، میرا باپ جوان تھا، اور میرا باپ ایک ایسے آدمی کے ہاں ہوتا تھا کہ وہ پورا دن جہاد کی باتیں کرتا تھا۔ اس نے جہاد کے نام پہ میرے باپ کو بھیجا افغانستان، اس کو وہاں پہ مروایا۔ نوبت آئی میری، میں جوان ہونے کو جا رہا ہوں، مجھے وہی باتیں دہرائی جا رہی ہیں جو میرے باپ کو بتائی گئی تھی، لیکن وہ جو بتا رہا ہے وہ ابھی تک زندہ ہے۔ عجیب بات ہے یار، میرے باپ کے ساتھ تجھے بھی ایک ساتھ مرنا چاہیے تھا، کیونکہ ہم کو تو تم لوگ بتا رہے ہو نا کہ جہاد ہے اور یہ بڑا، اس میں بڑا ثواب ہے، تو کیوں زندہ ہے؟ تو کیوں نہیں جاتا؟ چلو مان لیا تم کہتے ہو کہ میں تو لیڈر ہوں، لیڈر کبھی نہیں جاتا، لیکن یہ تیری سوچ غلط ہے۔ ہر جنگ میں، جہاد ہو یا کسی دیش کے ساتھ جنگیں ہوتی تھی، تو سب سے پہلے لیڈر جاتا تھا، لیڈر جب گرتا تھا تو پوری فوج سرنڈر ہو جاتی تھی، لیکن تم لوگوں نے اس کو بھی چینج کر دیا۔ تو پرانے زمانے میں تو جنگیں ایسے ہی ہوتی تھی کہ جو بادشاہ ہوتا تھا سب بڑا، وہ اگلے جو سامنے دشمن ہوتی تھی یہ اس کے بادشاہ سے لڑائی ہوتی تھی، جو بادشاہ گرا وہ اس کا پورا فوج سرنڈر ہو جاتا تھا۔ تم تو وہ بھی نہیں کرتے ہو، سمجھ میں نہیں آتا، جہاد کی بات تم کرتے ہو اور بڑی بڑی گاڑیوں میں تم بیٹھتے ہو۔ جہاد تو دیکھو 1400 سال یہ باتیں یہ ہوئی ہے، اور جہاد ایسے نہیں ہے کہ ہم جہاد کو غلط بولتے ہیں، جہاد ہے، اس کے اپنے طریقے ہیں، اس کو جہاد نہیں بولتے کہ آپ کا دیش میں کوئی ٹینشن نہیں، آپ آرام سے بیٹھے ہو، او بھائی پڑوسی دیش بیچارے کو پتہ تک نہیں تو بندے بھیج رہے چل مار، اس کو جہاد ہے۔ یہ جہاد نہیں، یہ بغیرتی ہے، یہ فساد ہے، اس کو جہاد نہیں بولتے۔ جہاد کے اپنے طریقے کار ہوتے ہیں کہ جب آپ کے دیش کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے، کوئی آپ سے آپ کی روٹی چھیننا چاہتا ہے،
प्रोटी मकसद देश, आपकी जमीन आपसे लेना चाहता है, आपका देश आपसे लेना चाहता है, आपके बच्चों को वो मारता है, आपकी औरतों के साथ ना जाए, उसको जिहाद कहते हैं। ठीक है, अब आपके इतने बड़े बड़े पेट हैं, ऐसा लग रहा है कि 25 साल का बच्चा पेट में है, निकल नहीं रहा। आप लोगों के इतने बड़े बड़े पेट हैं, लैंड क्रूजर गाड़ियों में, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में तुम लोग घूमते हो, समझ में नहीं आता। एक बंदा 50 लाख बंदों को जिहाद और शहादत की बात करता है और खुद बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूमता है। बड़ी अच्छी बात है और सोचने वाली बात है। गरीब के बच्चों को फ्रंट लाइन पे भेजो कि जा बेटा, अगर तुझे लगी तो तू शहीद है, अगर मार के आया तो तू गाजी है, चल ठीक है, लेकिन तू बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमेगा भोसड़ी के, तू बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमेगा क्योंकि तुझे डर है, क्योंकि तुझे डर है, तुझे शहीद नहीं होना, तुझे जिंदगी के मजे लेने हैं, तुझे जिंदगी में जो जो चीजें हैं सब यूज करनी है, फुल मजे करने हैं, और लास्ट में गिरदर की तरह अपने घर में अपने बीवी के बगल में तेरी सांसें निकलनी है। तुझे शहीद नहीं होना, तुझे शहीद होता तो तू बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं घूमता, और अगर तुझे शहादत से डर नहीं लगता तो तू पुलिस को अपने साइड में लेके नहीं घूमता, तो ओपन घूमता, बिल्कुल ओपन, एक तलवार हाथ में लेके तू अकेला घूमता। तू तो जिहादी है भाई, तेरे को तो जिहाद करना है, मारा तो गाजी, मारा तो शहीद, दोनों में तेरा फायदा है। तो तेरे को बुलेट प्रूफ गाड़ी और ये पुलिस प्रोटेक्शन और ये साइड में ये गंदे चेहरे वाले बड़े बड़े मुच्छड़ लेके घूमने की तुझे क्या जरूरत है? या तो तेरी गांड पटी है, तेरे अंदर ताकत नहीं है, या तो तू कमीना है, झूठ बोलता है। अगर तेरे दोनों तरफ में फायदा है तो एक तलवार लेके निकल, किसी ने मार दिया तो तू शहीद हो गया, अगर तूने मार दिया तो गाजी। तो बात साफ है भाई, बात साफ है। तू दूसरों के बच्चों को छूतिया बना, दूसरे के बच्चों को मरवा, उनको अफगानिस्तान भेज, उनको इंडिया भेज, लेकिन ऐसा दिन आएगा कि रियल में जिहाद करने की जरूरत होगी, लेकिन लोग तेरे मुंह पे थूक मारेंगे, तेरे मुंह पे थूक मारेंगे उस वक्त लोग। तो अफगानिस्तान में बच्चों को मरवा रहा है, ये तेरा जिहाद है? हाँ, मुसलमानों को जाके मारता है, ये तेरा जिहाद है? कल रात को दोस्तों अफगानिस्तान में, ये ताजी न्यूज़ है, कल रात को अफगानिस्तान में, पूरे अफगानिस्तान में, सारे सिटीज में, पूरे अफगानिस्तान के अवाम ने फैसला किया कि हम आज रात को 9 बजे, यानी कि कल रात को 9 बजे अपने घरों से सब एक तकबीर का नारा लगाएंगे अपनी आर्मी का साथ देने के लिए कि हम आर्मी के साथ हैं। कल रात को 9 बजे बहुत सारी वीडियोस है, मैं इस वीडियो के बाद टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ट्विटर पे भी शेयर कर दूंगा, ट्विटर फॉलो करना मेरा। तो भाई उन्होंने तकबीर के नारे लगाए। 3 घंटे बाद हक्कानी मदरसे के एक हरामी अमानुल्लाह हक्कानी ने क्या लिखा दोस्तों, मैं पढ़ के सुनाता हूं। फिरौन ने भी मरते हुए अल्लाहू अकबर का नारा लगाया था। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये इनके मदरसों के बड़े मौलवी हैं। अस्तगफिरुल्लाह। आप लोगों को शायद नहीं पता, लेकिन हमें पता है, हमें अपने इस्लाम का पता है। फिरौन और अफगानिस्तान की आवाम को इन्होंने एक जैसा बना दिया। ये इनके हक्कानी मदरसे के मौलवी हैं। माशाल्लाह, क्या बात है भाई, क्या बात है तुम्हारी, क्या बात है तुम्हारी भाई। तुम्हारे दीन की हम दाद देते हैं। 70 साल पहले तुझे अफगानिस्तान के लोगों ने कलमा पढ़ाया, तुझे कलमा सिखाया, तुझे शलवार पहनाया। आज तू अफगानिस्तान के लोगों को फिरौन का नाम दे रहा है, तो तू मुसलमान नहीं, तू वाकई में, ये इंडियन लोग सही बोलते हैं, तू कन्वर्टेड है, तू सिर्फ नाम का कन्वर्टेड है। तेरे तू रंजीत सिंह की औलाद है भाई, तू क्यों मुकरता है इस बात से? मैं पूछता हूं, क्या ये रंजीत सिंह की औलाद नहीं है ये लोग?
کیا یہ آپ کے بچے نہیں ہیں؟ میں ادھر ہندو اپنے سارے سبسکرائبر فین سے پوچھتا ہوں، کیا یہ تمہاری اولادیں نہیں ہیں؟ بتاؤ آپ لوگ مجھے. یہ تو تمہارا باپ تو انڈیا ہے، تمہاری پیدائش تو انڈیا کی ہے، تجھے تو مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تیرے کو تو انڈیا جانا چاہیے. انڈیا تیرا باپ ہے، اپنے باپ کے گھر جا، اپنے باپ کی عزت کر، اپنے باپ کی عزت کر. تجھے ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تیرا باپ انڈیا ہے، تو انڈیا کی اولاد ہے، تو انڈیا کی پیدائش ہے، تو انڈیا میں پیدا ہوا ہے، اور تو اپنے باپ سے بھی لڑ رہا ہے. چلو باپ کا تو بھاگا ہوا بگوڑا ہے، اپنے گھر کا بھاگا ہوا بگوڑا ہے. اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ نہ تو اپنا دھرم مانتا ہے اور ہمارے مذہب میں بھی بات کرتا ہے. کیا بات ہے، بڑا حرامی ہے تو. دیکھو بھائی، بالکل مجھے پتا ہے کہ رنجیت سنگھ آپ کے راجا تھے، تو یہ ان کی اولادیں ہیں، یہ رنجیت سنگھ کی اولادیں ہیں بھائی، میں جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں. یہ ان کی اولادوں میں سے بچے ہوئے ہیں. ایک بندہ جب اپنے دھرم کا نہیں ہوتا تو وہ کسی دوسرے کے دھرم یا مذہب کا رسپیکٹ نہیں کر سکتا. یہ بات یاد رکھنا دوستو، کوئی بھی ہو، مسلم ہو ہندو ہو. جب کوئی اپنے دھرم کا نہیں رہتا تو وہ دوسرے کی دھرم کا کیا رسپیکٹ کرے گا؟ یہ لوگ اپنے دھرم کے نہیں رہے. تو بات یہ ہے دوستو کہ صاف لفظوں میں ایک بات بتاؤں کہ انہوں نے جہاد کے نام پہ پورا بزنس کھولا ہوا ہے، پوری بزنس کی دکان چلا رہے ہیں. میں صرف ان لوگوں سے جو ان جہادیوں کی باتوں میں آ کے اپنے بچوں کو ان کے پاس بھیجتے ہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ویڈیوز وائرل ہوتی ہے. مدرسے میں مولوی پہ چڑھا ہوا ہے، بچی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ جاتیاں ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ جاتیاں ہوتی ہے. تو میں آپ سب لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ان گندے لوگوں سے بچو، اپنی زندگی بناؤ، دوسروں کو بھی جینے دو، خود بھی جیو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، انسان بنو، انسانیت سے جیو. یہ سب سے بڑی بات ہے دنیا میں. انسان بنو، انسانیت سے جیو، سب کی رسپیکٹ کرو، سب کی عزت کرو، اور سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے دیش کی خدمت کرو. یہ سب سے بڑا جہاد ہے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے. اور یہ کہ تم لوگوں کو جا کے مارو، جس کو جہاد نہیں بولتے، اس کو فساد بولتے ہیں. بولا کسی کو بھی تم مارو، اس کو جہاد نہیں فساد بولتے ہیں. اور اپنے بچوں کو ان فساد سے بچاؤ، مت بھیجو پاکستان کے مدرسوں میں اپنے بچوں کو. ٹوٹلی اس کا موت پکا ہے. جس نے اپنا بچہ وہاں بھیج دیا، اس کا ٹائم شروع، صرف گنتیاں گنو کہ کب مردار ہوگا. یہ کلاس، اگر یہ ریل ہوتے تو یہ خود جاتے. نہ فضل رحمان جا رہا ہے، نہ اس کے بچے جا رہے ہیں، نہ اس کی فیملی میں سے ایک بھی جوان نہیں جا رہا. سب کے ہاتھ میں آئی فون میکس پرو. جی ہاں، سب کی گڑیاں برانڈڈ، جوتے چپل برانڈڈ، بھائی قسم قسم کے کپڑے سینٹ برانڈڈ، گاڑیاں بلٹ پروف، آگے پیچھے گھومنے والے چونی والے گارڈ. مزے میں ہے، بڑے بڑے بنگلے بھائی، آرام سے اے سی، ایئر کنڈیشن، ہیٹر وغیرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جی رہے ہیں. تمہارے بچے کو مروا رہا